میرا دل کر رہا ہے کہ آج بچوں کی بد تہذیبیاں ڈسکس کی جائیں، وہ بد تہذیبیاں جو دیکھتے ہیں ہم تو منع نہیں کرتے یا سمجھاتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا ان پہ خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں اگر بچے ایسے کرتے تھے ہمارے بچپن میں تو فوراً بزرگ جو ہیں وہ بلا جھجک ان کو ٹوکتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ اب تو یہ بھی ہو گیا ہوا ہے نا جی کہ کسی کے سامنے نہ بچے کو کچھ کہیں، پتہ نہیں کی گلا نکل آئی ہیں، یار کی گلا نکل آئی ہیں، مجھے پتہ نہیں لگا کدوں نکل آئی ہیں گلاں، یار تینوں اکثر پھنسیاں نکل دیاں نے، گلاں دا نہیں تینوں پتہ یار وہ تے موسم دے حساب نال نکل دیاں گلاں جدوں مرضی نکل آؤندیاں ہیں۔ بات اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ یار کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل بچے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ یار اب کون سا ٹیشو کے بننے شروع ہو گئے یا بچے گڈی کاغذ دے بن رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بچے کو آپ جس طرح کا ٹرینڈ کریں گے اس طرح کا ہو جائے گا۔ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ بچہ کمپیوٹر کی طرح ہے، آپ نے اس کا جو کی دبانی ہے وہ سکرین پہ آنا ہی آنا ہے۔ آپ اس کو بتائیں تو صحیح، سمجھائیں تو صحیح، کوشش تو کریں نا، کوئی ایسی بات نہیں۔ انشاءاللہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب اس کے آگے بچے ہوتے ہیں تو اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ، وہ والدین کی نصیحتیں بڑی پیاری لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ان بد تہذیبیوں میں جو زیادہ بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ مہمان آئے ہوں خاص طور پہ تو بچوں کو آپ کو یہ بتانا چاہیے، بچوں کو یہ ٹرینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی آتا ہے تو آپ اسے سلام کریں، اس کو ضرور ملیں۔ مطلب اکثر اب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم نے، تو اندر سے آپ کا بچہ آتا ہے تو وہ آگے سے ابو 100 روپیہ دینا، یار وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ان کو سلام کرتے، صحیح بات ہے، ابو بھی یہ تھی تو 100 بھی یہ تھی، یا تو ہے نا مہمان جان کے تھے ابو اٹھ کے درخت پہ بیٹھ جائے گا۔ چونکہ یہ بتانا چاہیے کہ کوئی آتا ہے گھر میں، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو سلام کریں ضرور، یہ سب سے پہلا سبق ہونا چاہیے بچے کو۔ یار میری بیٹی کی مجھے سب سے پیاری بات یہ لگتی ہے کہ جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا ہے وہ سب سے پہلے آ کے سلام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، مگر یہ آپ نے اسے سکھایا ہوگا، والدین سکھاتے ہیں تو بچے سیکھتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہمارے والدین نے الحمدللہ ہمیں ایسی چیزیں سکھائی ہیں کہ ہمیں کم ہی شرمندگی ہوتی ہے کہیں پہ۔ اچھا، اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کسی کے ساتھ بلند آواز میں یا شور مچا کے بات کر رہے ہیں اور آپ لاپرواہی کرتے ہیں، اسے سمجھاتے نہیں ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، اسے پھر بد زبانی اور بے باکی سکھا رہے ہیں آپ۔ بالکل، آپ کو چاہیے کہ اسے بتائیں آواز کتنی رکھنی چاہیے، یہ بچپن میں عادت پڑتی ہے۔ بالکل، آپ دیکھتے ہیں کئی جوان ہو جاتے ہیں بچے تو وہ اتنا اونچا بولتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یار یہ تو بدتمیز سا ہے۔ ہاں جی، اونچا بولنا بدتمیزی بھی ہے اور انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے۔ جی، اور آہستہ بولنا سنت بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بولنے کے لیے فرمایا ہے۔ اچھا، پھر آپ بچے کو آہستہ بولنے کے لیے نہیں کہتے تو وہ بچے پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ والدین سے بھی اونچی آواز میں بولتے ہیں اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اپنے والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، دوسرا نکتہ، آپ بچے کو کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اسے اگر نظر انداز کر دیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ صحیح، جی ہاں، یہ بات انہیں بچوں کو سخت دل بنا دیتی ہے۔ کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے اگر آپ بچے کو نہ منع کریں تو بچہ سخت دل ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا احساس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ اپنے بچے الگ تھلگ رہنے پر لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ الگ سا رہتا ہے، اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے، کسی کو نہ ملتا ہے نہ باہر آتا ہے، تو یہ انہیں بے حس بنا رہے ہیں آپ۔ بچے بے حس ہو جاتے ہیں۔ جب بچے سب میں بیٹھتے اٹھتے ہیں تو ان میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو فرض عبادات چھوڑنے کی اجازت دینا، نماز، روزہ، یہ جو بچپن میں آپ جو سکھا سکتے ہیں بچوں کو، اگر یہ فرض عبادات چھوڑنے کی اجازت دے دیں آپ ان کو تو دل اور روح کو بہرا بنا دیتا ہے۔ یہ بچوں کے دل اور روح بہرے ہو جاتے ہیں، وہ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
फिर अपने बच्चों को जिम्मेदारियों से भागने की इजाजत देना, हाँ जी, हाँ, जो जिम्मेदारियां हैं दुनियावी, छोटी, हाँ। बिल्कुल। उससे भागने की अगर आप उनको इजाजत देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कुव्वत फैसला और मुशाहिदा कमजोर कर देता है। जी हाँ, फिर बच्चे गलतियां बार बार दोहराते हैं अगर, और आप उसकी इजाजत देते हैं, हाँ जी, तो ये आदत जो है उनकी, उनको बेखौफ और बदतमीज बना देती है। बिल्कुल सही बात है। अपने बेटे या बेटी के साथ हद से ज्यादा लाड प्यार करना उनमें नाशुक्री पैदा करता है, वाह, सही, दिल सख्त कर देता है, उनमें शौक की कमी पैदा हो जाती है। किसी चीज का शौक होता है ना, पढ़ने का शौक, आगे बढ़ने का शौक, हाँ जी, किसी चीज को हासिल करने का शौक, जी, उसकी कमी वाकया हो जाती है अगर आप बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करते हैं, ओवर लाड प्यार करते हैं। हाँ जी, हमारे माँ बाप प्यार मोहब्बत भी करते थे, लेकिन गलत बात पे ठोक भी देते थे। हाँ, जी 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 जी, मतलब ये नहीं है कि हमारे वालिदैन को अल्लाह माफ करे बड़े जालिम थे, जी, बड़ा प्यार करते थे। कौन माँ बाप प्यार नहीं करते अपनी औलाद के साथ? बिल्कुल, ऐसे महसूस होता है कि हमारे वालिदैन